بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش گریڈ 6 چیپٹر 3 A Nation's Strength by Ralph Waldo Emerson۔ A group of lines in a poem is called a stanza۔ ایک پوئم میں جو لائنز کا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک مجموعہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسٹینزا ہوتا ہے۔ A stanza separates what in a poem۔ ایک اسٹینزا ایک پوئم میں کون سی چیزیں جدا کرتا ہے؟ تو یہ آئیڈیاز، خیالات، ایک اسٹینزا میں ایک خیال ہوتا ہے اور دوسری اسٹینزا میں خیال دوسرا ہوتا ہے۔ کہ فیٹائلائزیشن کی کچھ رولز ہے یہاں پر دی گئی ہے۔ دا اسٹارٹ آف اے سینٹینس، جب ہم ایک جملے کو شروع کرتے ہیں تو اس کا پہلے حرف کو ہم کیپٹل لکھیں گے۔ دا فرسٹ پرسن پروناؤن آئی کو ہم کیپٹل لکھیں گے۔ پراپر پیپلز، پلیسز اینڈ نیشنلٹیز کا پہلا حرف ہم کیپٹل لکھیں گے۔ اس طرح ڈیز، منتھس کا پہلا حرف ہم کیپٹل لکھیں گے۔ پرسنل پروناؤنس اینڈ اسٹینڈرڈ ماڈرن انگلش، یہ ماڈرن انگلش میں کچھ پروناؤنز ہے جو ہم نے ایک اسٹیبل میں لکھے ہے۔ اس ٹیبل کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ پرسن کے لحاظ سے پروناؤنز کی 3 قسمیں ہیں: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن، پھر نمبر اینڈ جینڈر کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے پروناؤنز کی 2 قسمیں ہیں: سنگولر، فلورل، اور جینڈر کے لحاظ سے میسکلن، فیمینن، نیوٹر اور انینیمیٹ اور کامن جینڈر۔ تو یہاں پر یہ پروناؤنز دی گئی ہے جس میں سبجیکٹ جو آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے۔ آئی اور وی فرسٹ پرسن ہے، یو سیکنڈ پرسن ہے، ہی، شی، اٹ اور دے یہ تھرڈ پرسن ہے۔ آبجیکٹ می، اس، یو، ہیم، ہر، اٹ، دیم، آبجیکٹ جس پر کوئی کام کیا جاتا ہے۔ ڈیفینڈنٹ پوزیسیو وہ ہوتے ہیں جو کہ ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور وہ جس چیز کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں اس پر ڈیفینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ مائی کار، تو یہاں پر ہم کار، مائی پین، مائی بک، اور جب ہم یہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس چیز کا ذکر کریں گے جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ اور انڈیفینڈنٹ پوزیسیو وہ ہوتا ہے مائن، آورز، یورز، ہیز، ہرز، اٹس، دیئرز۔ اس کے ساتھ ہم وہ چیز نہیں بیان کریں گے جس کے ساتھ وہ تعلق ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اٹس مائن، ایسا ہم نہیں کہیں گے کہ اٹس مائن بک، یہ غلط ہوگا۔ اٹس آورز، یورز، ہیز، ہرز، اٹس، دیئرز۔ ریفلیکسیو پروناؤنز وہ ہوتے ہیں which refers back to the subject of a sentence or clause، جیسے کہ مائی سیلف، آور سیلفس، یور سیلف، یور سیلفس، ہم سیلف، ہر سیلف، اٹ سیلف، دیم سیلف، دیم سیلفس۔ پروناؤنس کی کچھ اور قسمیں بھی ہے جو یہ ہے۔ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ دس، دیز، دیٹ، دوز، فارمر، لیٹر۔ ریلیٹیو پروناؤنز وہ ہوتے ہیں جو ایک سینٹینس میں ایک ریلیشن قائم کرتا ہے، ایک ریلیشن ظاہر کرتا ہے۔ ہو، ہوم، ہوز، وٹ، وچ، دیٹ۔ یہ ہم انٹراگیٹو کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کویسچن کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ ہو، ہوم، ہوز، وٹ، وچ۔ تو اگر یہ سینٹینس میں کویسچن کرنے کے لیے استعمال کی گئی تو پھر انٹراگیٹو، اگر ریلیشن تعلق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہو تو پھر یہ ریلیٹیو پروناؤنز ہو گئے۔ یہ کنٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انڈیفینٹ پروناؤنز وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں جو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے۔ ون، ونز، ون سیلف، سم تھنگ، اینی تھنگ، نتھنگ، یہ چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سم ون، اینی ون، نو ون، لوگوں کے لیے۔ سم باڈی، اینی باڈی، نو باڈی، پیپل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
Pronoun ہے کیا؟ Pronouns are words we use in a place of noun. Possessive pronoun. A pronoun indicating possession is called possessive pronoun. وہ pronoun جو ملکیت ظاہر کرتا ہے وہ possessive pronoun ہوتا ہے. We can use a possessive pronoun instead of a noun phrase. Noun phrase کے بجائے ہم possessive pronoun استعمال کر سکتے ہیں. Is that Asif's car? No, it's my car. تو یہاں پر my کیا ہے؟ یہ ڈیفینڈنٹ possessive ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم جس چیز کا تعلق ہے جس چیز کا ملکیت ہے وہ بیان کریں گے. مائی کار، مائی پین، مائی بک. نو اٹس مائن. یہاں پر مائن کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پوزیسو ہے کیونکہ یہ انحصار نہیں کرتا اس چیز پر جس کے ساتھ ملکیت ہوتا ہے. ریفلیکسو پروناؤنس. پروناؤنس دیٹ ریفر بیک ٹو دا سبجیکٹ آف دا سینٹینس اور کلاس. وہ پروناؤن جو واپس حوالہ دیتی ہے سبجیکٹ آف دا سینٹینس کا، سینٹنس کا جو فائل ہوتا ہے اس کی طرف واپس حوالہ دیتا ہے. ریفلیکسو پروناؤنز یا تو سیلف پر ختم ہوتے یا سیلفس پر ختم ہوتے. سیلف جیسا کہ سنگولر فارم میں ہوتا ہے مائی سیلف، اٹ سیلف، ہر سیلف، اور فلورل فارم میں اور سیلفس پر یہ ختم ہوتا ہے. وی یوز اے ریفلیکسو پروناؤن. ہم ریفلیکسو پروناؤن کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ایز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ وین دا آبجیکٹ از دا سیم ایز دا سبجیکٹ آف دا ورب. ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر ہم ریفلیکسو پروناؤن استعمال کریں جب آبجیکٹ اور سبجیکٹ سیم ہوتا ہے، جیسا کہ آئی ایم ٹیچنگ مائی سیلف ٹو رائٹ اے لیٹر. تو یہاں پر سبجیکٹ اور آبجیکٹ سیم ہے. ود دا پریپوزیشن بائی. پریپوزیشن بائی کے ساتھ ہم ریفلیکسو پروناؤن استعمال کرتے ہیں ٹو شو دیٹ سم ون ڈیڈ سم تھنگ الان. یہ دکھانے کے لیے کہ کسی شخص نے کوئی کام خود کیا ہے. شی واک ہوم بائی ہر سیلف. تو یہی دوسرا استعمال ہے ریفلیکسو پروناؤن کا. امپیرٹک پروناؤن. ان امپیرٹک پروناؤن ریفر بیک ٹو اندر ناؤن اور پروناؤن ان دا سینٹینس ٹو ایمفیسائز اٹ. امپیرٹک پروناؤن وہ ہوتا ہے جو واپس دوسرے ناؤن یا پروناؤن کی طرف حوالہ دیتا ہے ایک جملے میں تاکہ اس پر زور دے. When reflexive pronouns are used for emphasis, they are called emphatic pronouns. جب ریفلیکسو پروناؤنز یہ زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ امپیرٹک پروناؤن. جیسا کہ اسما ول ڈو ایٹ ہر سیلف. تو یہاں پر ہر سیلف امپیرٹک پروناؤن ہے کیونکہ ایٹ ایمفیسائزز دیٹ اسما ول ڈو دا ورک ہر سیلف. آئی ول بلڈ دا ہاؤس مائی سیلف. تو یہاں پر مائی سیلف یہ امپیرٹک پروناؤنز ہے کیونکہ یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ دیٹ ہی ول بلڈ دا ہوم himself. تو یہاں پر یہ زور دیتا ہے. which question want to use. who کو ہم کہاں پر استعمال کریں؟ یہ people کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. it is an interrogative and a relative pronoun. who یہ interrogative بھی ہے اور relative pronoun بھی ہے. use primarily to refer to persons اور یہ عام طور پر persons کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. who should be used to refer to the subject of a sentence اور یہ subject of a sentence کو طرف اشارہ کرتا ہے. whose is a pronoun used to ask who owns something or has something. whose possession کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ملکیت کے لیے. what to ask for information about things and actions. چیزوں اور اعمال کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے what ہم استعمال کرتے ہیں. We can also use what in indirect questions. Indirect questions میں بھی ہم what استعمال کرتے ہیں جیسا کہ she asked me what my address was اور what ہم وہاں پر استعمال کرتے جب when the range of answer is not restricted. which or what میں سے ہم کون سا استعمال کریں؟ which to choose. جب restricted answers کا رینج ہوتا ہے تو وہاں پر ہم which استعمال کرتے ہیں جیسا کہ we use which when there is a restricted range of answers. وہاں پر ہم which استعمال کر دیں گے جہاں پر ہمیں جوابات کچھ محدود ہوں. which is the capital of Pakistan. تو یہاں پر جوابات محدود ہے کراچی اور اسلام آباد. we use what more commonly when the range of answers is not restricted. what ہم وہاں پر استعمال کریں گے جہاں پر رینج آف آنسر یعنی جوابات محدود نہ ہوں. what is the capital of Pakistan. تو یہاں پر یہ ایک کویشچن ہے اور کوئی جواب نہیں ہے تو یہاں پر ہم what استعمال کریں گے. That. We use that most commonly to point to a thing or person that is often distant from the speaker.
کین یو پاس می دیٹ گرین بال اوور دیئر. دیٹ ہم اس چیز کی طرف یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کریں جو کہ اسپیکر سے دور ہوتا ہے. Indefinite pronouns. We use indefinite pronouns to refer to people or things without saying exactly who or what they are. Indefinite pronouns ان لوگوں کی طرف حوالہ دیتا ہے چیزوں کی طرف جو کہ ایگزیکٹلی معلوم نہ ہو. ایوری باڈی، ایوری ون، ایوری تھنگ، اینی باڈی، نو باڈی، ایوری ون، نو ون، سم ون، سم تھنگ، اینی تھنگ، نتھنگ. یہ کیا ہے؟ یہ انڈیفینٹ پروناؤنس ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. زیادہ تر یہ ایسی ہی MCQs آتے ہیں. پروناؤن انٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ. In a language, antecedent or referent is the word that a pronoun refers back to. Pronoun antecedent کیا ہوتا ہے؟ Antecedent یا referent وہ لفظ ہوتا ہے جس کی طرف pronoun اشارہ کرتا ہے، جس کا pronoun حوالہ دیتا ہے. اور pronoun antecedent agreement یہ ہے کہ subject noun کے لیے ہم subject pronoun استعمال کریں گے، object noun کے لیے object pronoun، feminine noun کے لیے feminine pronoun، masculine noun کے لیے masculine pronoun اور singular noun کے لیے singular pronoun، plural noun کے لیے plural pronoun. یہ کیا ہے؟ pronoun antecedent agreement. تو یہ تھا انگلش گریڈ 6 کا چیپٹر 3 کا گرامر. امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.